All those in favor of it may say yes. All those in favor may say aye. All those in favor say aye. All those in favor say aye. All those in favor say aye. روکنے والے روکتے رہ گئے لیکن تبدیلی کو روک نہ پائے۔ ملک کے انتخابی نظام میں تاریخی تبدیلی آ گئی۔ اب ٹھپا نہیں چلے گا، بٹن دبے گا۔ آئندہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہوں گے۔ سمندر پار پاکستانی بھی ووٹ ڈال سکیں گے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کا سونامی۔ حکومت نے اتحادیوں کی مدد سے ایک ہی دن میں 33 بل پاس کرا لیے۔ کلبھوشن یادو کیس سے متعلق اہم قانون سازی بھی شامل۔ ووٹ کا حق ملنے پر اوورسیز پاکستانی خوشی سے نہال۔ پاکستان کے عوام کی بہتری ہوگی اور ان لوگوں کو ووٹ دیں گے جو دیانتدار ہوں گے، جو چور نہیں ہوں گے، جو لٹیرے نہیں ہوں گے۔ ہم امریکہ نیو یارک میں رہتے ہیں اور آج عمران خان صاحب پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑا اقدام کیا ہے اوورسیز کے لیے، جو ووٹنگ کے ہمیں رائٹ ملے اور ہم اپنے ملک کے جب انتخابات ہوں گے اس میں حصہ لیں گے۔ 30 سے زائد ارکان جو ہیں وہ ان کو خدشہ ہے کہ وہ شاید غائب ہو جائیں، اور ان میں مسلم لیگ نون کے 3 ہیں اور 3 دوسری جماعتوں کے اور 1-2 اور بھی ہیں۔ سما کی خبر سچ ثابت ہوئی۔ اہم ترین اجلاس میں اہم ترین قانون سازی، لیکن اپوزیشن نمبر گیم پورے کرنے میں ناکام۔ مشترکہ اجلاس میں 16 ارکان غیر حاضر رہے۔ تحریک کے حق میں 221، مخالفت میں 203 ووٹ پڑے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہم جنہیں فیک کال سمجھ رہے تھے وہ فیک نہیں تھی۔ کالز جو ہے وہ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ فیک کالز نہیں ہیں، وہ ایکچوئل کالز تھیں۔ اور اس کے بعد جو اتحادی ہیں، اتحادی بھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں اگر ادھر سے فون نہ آیا تو ہم تو بالکل ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے ملک تباہ کر دیا ہے۔ ای وی ایم کیا چیز ہے جناب اسپیکر؟ ایول اینڈ ویشیس مشین۔ پوری جوائنٹ اپوزیشن نے بڑا کمپریہنسو جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا، بہت شاندار تجاویز دی گئی، لیکن جناب اسپیکر آپ نے پھر رابطہ منقطع کر لیا۔ یہ گھوسلہ تھا۔ کالی نیت، کالے قوانین، ایول مشین۔ شہباز شریف کی حکومت پر لفظی الغار، بولے حکومت کو اب عوام سے ووٹ نہیں ملنے، اسی لیے سازش رچائی جا رہی ہے۔ اسپیکر صاحب غیر قانونی بل پاس ہوا تو عوام معاف نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو نے عدالت جانے کا اعلان کیا، الیکشن ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ زبردستی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اپوزیشن کے اعتراضات کے باوجود پاس کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں آج سے آپ کو بتا رہا ہوں جناب اسپیکر، ہم آج سے اگلا الیکشن نہیں مانتے ہیں، ہم آج سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز نہیں مانتے ہیں۔ کوئی کالا قانون مسلط نہیں کرنا چاہتے، ہم ماضی کی کالت کو دھونا چاہتے ہیں۔ آج یہ ای وی ایم مشین کوئی ایول وشس مشین نہیں ہے، یہ مشین انشاءاللہ ان ایول ڈیزائنز کو جو مسلط کیے جاتے رہے ان کو دفن کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے۔ سیر پر سوا سیر، شاہ محمود قریشی نے شہباز شریف کو جواب دے دیا، کڑی تنقید کا بھی نشانہ بنایا۔ بولے اوورسیز پاکستانیوں کا ڈالر قبول مگر ان کا ووٹ دینا قبول نہیں، کیا یہ دوہرا معیار نہیں؟ فواد چودھری نے بھی طنز کیا، بولے اپوزیشن کو یہ شکست ہمیشہ یاد رہے گی۔ بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا کہ جس قسم کا منفی رویہ اپوزیشن کی طرف سے رہا، اس کے نتیجے میں بالآخر یہ قانون ہمیں اکیلے ہی پاس کرنے پڑے۔ آج جو شکست ہوئی ہے اپوزیشن کو ان اہم معاملات کے اوپر، یہ ان کو ایک طویل عرصہ ان کو یاد رہے گی۔ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ سے مریم نواز نے اثاثے چھپانے میں معاونت کی، کیپٹن صفدر نے دستخط کیے۔ برطانیہ سے خط کا جواب آیا، بینیفیشل مالک مریم نواز ہیں، انہوں نے ملکیت تسلیم نہیں کی لیکن ہم نے انہیں مالک ثابت کیا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب کا موقف، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، ہمارا نہیں، خیال کے قانون شہادت میں اس خط کی کوئی اہمیت ہے۔ سرمایہ کاری 1980 میں ہوئی تو مریم کتنے سال کی تھیں؟ اس وقت 7 سال کی تھی۔ مریم نواز نے اپنی عمر خود بتا دی۔
بیان حلفی آتا ہے تو اس کے جواب میں بھی بیان حلفی ہی لایا جاتا ہے. اس کے جواب میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جاتی جس میں یہ کہا جائے کوئی ہوتا کون ہے مجھے عدالت میں بلانے کا, میں چکر عدالتوں کی نہیں لگا سکتا. بیان حلفی کا جواب بیان حلفی ہوتا ہے. اللہ پر بھروسہ تھا ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا. گلگت بلتستان کے چیف جج کی گواہی آ گئی. سماعت کے بعد مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو. لیگی رہنما نے کہا منصف کو انصاف نہ ملے تو مجھے اور آپ کو کیسے ملے گا. ملک میں وہی جعلی حکومت ہے اور وہی طاقت کا غلط استعمال ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی الوداعی ملاقات. ڈاکٹر عارف الوی نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی خدمات کو سراہا. بطور کور کمانڈر پشاور تعیناتی پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا. کورونا کے وار جاری. مہلک وائرس نے مزید 10 زندگیاں نگل لی. مجموعی اموات 28,638 ہو گئی. این سی او سی کے مطابق 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 660 کیسز رپورٹ ہوئے. مثبت کیسز کی شرح 1.11% رہی. کون ذمہ دار ہے عمر شریف صاحب کی موت کا؟ عمر کی جو فیملی ہے ان کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس ہوئی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی مسز غورو کا بیٹا جواد اس میں کہیں نہ کہیں وہ لوگ جو ہے ذمہ دار ہیں. عمر شریف کو جس نے رلایا روزے محشر ان کا گریبان پکڑوں گی, معاف نہیں کروں گی. عمر شریف کی اہلیہ زرین غزل کہتی ہیں سعودی عرب جانے کا انتظام ہو چکا تھا. ڈاکٹرز نے جواد کو بتایا 15 روز میں علاج نہ ہوا تو عمر 1 ماہ بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے, مگر انہوں نے کچھ نہ کیا.